السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ نیلی حویلی پارٹ 5۔ لیکن اب میں واپس آ گیا ہوں، اس لیے نو ٹینشن۔ اور ہاں، اماں اور ابا کا خیال رکھنے کا شکریہ کہ بچے، دوست ہونے کے ناطے یہ میرا فرض تھا کہ میں تمہاری غیر موجودگی میں ان کا خیال رکھتا، ریاست نے بھویں چڑھاتے ہوئے کہا۔ شکریہ کا بچہ، مگر میں تو ماسٹر حمید کا بچہ ہوں، انصر نے معصومیت سے کہا تو ریاست اور اماں کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ تمہاری یہی باتیں تو مس کرتا تھا۔ خیر، اب کیا ہوا جب چڑیا چگ گئی کھیت، ریاست نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ چڑے نہیں، چڑیاں ہوتا ہے جناب۔ اسکول کے زمانے سے لے کر اب تک تمہارے محاورے درست نہیں ہوئے، انصر نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا، میں نے سوچا ہمارے ہاں بندے کم کام کرتے ہیں، اس لیے اسی اصول کے مطابق ہو سکتا ہے ان کے بھی صرف چڑے کام کرتے ہوں گے، چڑیاں گھر سنبھالتی ہوں گی، ریاست نے سر کھجاتے ہوئے کہا۔ ریاست نے بھول پن سے کہا تو اماں اور انصر پھر ہنس پڑے۔ کھیتوں سے اپنا بچپن یاد آ گیا یار، کیا ہی شاندار دن تھے جب ہم وہاں کبڈی کھیلا کرتے تھے۔ گاؤں کی ایک ایک بات یاد آتی ہے مجھے، نہر جہاں ہم نہایا کرتے تھے، بابے اللہ دتے کا باغ جہاں ہم چوری چھپے جا کر پھل کھایا کرتے تھے، انصر نے پرانی یادیں دہراتے ہوئے کہا۔ اور وہ واقعہ مجھے کبھی نہیں بھولے گا جب تم آم کے درخت پر چڑھے تھے اور پاؤں پھسلنے سے پکے ہوئے پھل کی طرح گر گئے تھے۔ ہاں 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 ہاں۔ ریاست کی ہنسی قابو سے باہر ہو گئی۔ اسے یوں ہنستا دیکھ کر انصر اور اماں کے چہرے پر بھی مسکراہٹ ابھر آئی۔ تینوں ایک بار پھر مل کر ہنس رہے تھے۔ ہاں ہاں، مجھے بھی یاد ہے اچھی طرح، اتنا بھی مت ہنسو، میرے بچے کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی درخت سے گر کر، اماں نے انصر کو تھپکی دیتے ہوئے کہا۔ اماں، اب تو میں فیصلہ کر کے آیا ہوں کہ گاؤں کا چپا چپا گھوموں گا اور جو شرارتیں میں بچپن میں کیا کرتا تھا وہ سب دہراؤں گا۔ بڑی مدت کے بعد میں اپنے من کو آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ نہر میں نہانا تو میری سب سے بڑی خواہش ہے۔ بابے اللہ دتے کے باغ میں بھی جاؤں گا اور وہ نیلی حویلی، گاؤں کی سب سے خوبصورت جگہ، وہ تو یاد ہی نہیں رہی، وہاں بھی جاؤں گا۔ وہاں کی فوٹوگرافی دیکھ کر لوگ یہی سمجھیں گے کہ شاید یہ یونان کی ہی کوئی قدیم جگہ ہے، انصر پرجوش لہجے میں بولتا چلا گیا۔ کیا؟ نیلی حویلی؟ اماں اور ریاست کے منہ سے بیک وقت نکلا۔ نیلی حویلی کا نام سن کر دونوں چونک اٹھے اور مسکراہٹ کی جگہ سنجیدگی نے گھیر لی۔ جی، نیلی حویلی۔ انصر کو ان کے بدلے ہوئے لہجے پر حیرانی ہوئی۔ رات بہت ہو گئی ہے میرے لال، اماں نے سنجیدگی مگر پیار سے کہا، اور ایسے وقت پر ایسی جگہوں کا نام نہیں لیتے۔ اماں، میں اس نیلی حویلی کی بات کر رہا ہوں جو ہمارے گاؤں میں ہے۔ گاؤں کے سارے لوگ تو وہاں جاتے تھے، اور خود میں، بلکہ گاؤں کے دوسرے بچے بھی وہاں جا کر دن بھر کھیلا کرتے تھے، انصر نے حیرانی اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات سے کہا۔ وہ گزرے زمانے کی بات ہے بیٹا، اب وہاں کوئی نہیں جاتا۔ 10 برسوں میں بہت کچھ بدل گیا ہے گاؤں میں پتر۔ کیوں اماں؟ اب یہ مت کہہ دینا وہاں بھوت اور چڑیلوں نے قبضہ کر لیا ہے، انصر نے ہنستے ہوئے ماحول کو خوشگوار کرنے کی کوشش کی۔ ہائے میرے اللہ، میں نے ابھی منع کیا ہے کہ اس جگہ کا نام مت لینا، بس میں تمہیں کہہ دیتی ہوں اس جگہ کا خیال بھی اپنے دل میں مت لانا، اماں نے اس بار قدرے سخت لہجے میں کہا۔ جی اماں، جیسے آپ کہیں۔ انصر کو منع کرنے کی تو وجہ سمجھ نہ آئی، لیکن اس نے اماں سے بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ ریاست منہ کھولے دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ انصر، تم تو اپنا منہ بند کرو، انصر نے ریاست کو کونی مارتے ہوئے کہا تو ریاست کو کچھ ہوش آئی۔ اس کی بات سن کر ریاست جھم گیا اور فوری منہ بند کرنے کے بعد بولا، میں اب چلتا ہوں انصر۔ ریاست اٹھ کھڑا ہوا۔ نیلی حویلی کے ذکر کے بعد ان کی گفتگو کی شیرینی یکسر غائب ہو چکی تھی۔ اسے محسوس ہوا اب گھر جانا ہی بہتر ہے۔ تمہاری بھابھی میرا انتظار کر رہی ہوگی۔
رات کا کھانا ہم اکٹھے ہی کھاتے ہیں، اس لیے مجھے اب دو اجازت، میں چلا، اللہ حافظ۔ ریاست نے الوداع اسلام کے لیے اس کی جانب ہاتھ بڑھا دیا۔ رات کا کھانا تم میرے ساتھ کھا لو، میں یقین سے کہتا ہوں بھابھی تمہیں کچھ نہیں کہیں گی۔ انصر نے سرگوشی کی، بھلا اس نے کیا کہنا ہے، اللہ لوگ بڑی ہے میری بیوی، ریاست نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ بس وہ رات کا کھانا میرے ساتھ ہی کھاتی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ جتنے تم ڈر پھونک ہو، مجھے تو لگتا ہے تم نے گھر جا کر برتن دھونے ہیں۔ ہاں تو برتن دھونا کون سا گناہ ہے؟ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا تو انصر ہنس پڑا۔ مجھے پہلے ہی شک تھا تم اپنی بیوی سے بہت ڈرتے ہو۔ چلو تو میں دروازے تک چھوڑ کے آتا ہوں۔ ریاست دروازے کی سمت بڑھا تو انصر بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ دروازے کے پاس پہنچ کر ریاست ہاتھ ملانے کے لیے پیچھے مڑا تو انصر نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ رات کا کھانا کھا کر میں تمہاری طرف آؤں گا۔ انصر نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو ریاست اس کی جانب دیکھنے لگا۔ اور ہم نیلی حویلی کی طرف جائیں گے۔ انصر کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھر آئی۔ کیا کہہ رہے ہو، نیلی حویلی کی طرف؟ ریاست بے اختیار بولا۔ آواز دھیمی رکھ، انصر نے آہستگی سے کہا۔ میں بھی دیکھوں وہاں کون سے بھوت پریت ہیں، رات کو تیار رہنا۔ ریاست نے بے بسی سے انصر کی طرف دیکھا۔ وہ جانتا تھا انصر کی گھٹی میں یہ بات بندی ہے، جس کام کو ایک بار کرنے کی وہ ٹھان لے اسے کر کے ہی دم لیتا ہے۔ 10 برس پہلے اسی ضدی طبیعت کے ہاتھوں مجبور ہو کر تو وہ سب کی مخالفت کے باوجود یونان گیا تھا۔ انصر دروازہ بند کر کے مڑا ہی تھا کہ دروازے کی گھنٹی بج اٹھی۔ دروازہ کھولا تو سامنے ماسٹر حمید تھے۔ وہ مغرب کی نماز پڑھ کے گھر لوٹے تھے۔ دونوں میں مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا۔ بیٹا، شہر جس کام سے گئے تھے کر آئے ہو؟ ماسٹر حمید نے پوچھا تو انصر نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ رات کا کھانا سب نے مل کر کھایا۔ کھانے کے بعد اماں بستر پر لیٹی تو انصر نے انہیں دبانا شروع کر دیا۔ ماں نے بھی جواب میں دعاؤں کا انبار لگا دیا۔ میرا پتر ہمیشہ خوش رہ، اللہ پاک تیری زندگی لمبی کرے، ساری بلاؤں سے محفوظ رکھے، اللہ پاک تیرے نصیب میں چاند جیسی دلہن کرے۔ اماں یہ دعا مت دیں، چاند ایک ہی ہوتا ہے، ویسے بھی ایک چاند کے ہوتے ہوئے دوسرے چاند کو کیسے سنبھالوں گا؟ انصر کو شرارت سوجی۔ کون سا چاند پتر؟ کہیں یونان میں شادی تو نہیں کر بیٹھا؟ اس کی بات سن کر اماں کی دعاؤں کو بریکیں لگ گئیں اور ان کے چہرے پر ایسے تاثرات ابھر آئے جیسے انصر نے ان کی تمام ارمانوں پر پانی پھیر دیا ہو۔ اماں، شادی کرنا کوئی گناہ تو نہیں ہے نا؟ انصر نے ان کی حالت دیکھ کر بمشکل اپنی ہنسی پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ ہائے ہائے، میں نے کیا کیا نہیں سوچ رکھا تھا اپنے بچے کی شادی کا۔ نہ مجھے تمہاری بیوی کی بولی سمجھ آئے گی، نہ اپنے پوتے پوتیوں کی، اماں نے افسردہ لہجے میں کہا۔ انصر اب بھی ان کی باتیں سن کر اپنی ہنسی دبائے بیٹھا تھا۔ اچھا پتر، ایک بات بتا، یونانی زبان میں دادی کو کیا کہتے ہیں؟ اماں نے اتنی معصومیت سے سوال پوچھا کہ انصر کے ضبط کا دامن ٹوٹ گیا اور وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اسے یوں ہنستا دیکھ کر اماں حیرت سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ مذاق کر رہا ہوں میری بھولی اماں، میں اس چاند کی بات کر رہا ہوں جو اس وقت میرے سامنے ہے، انصر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یونان جا کر بھی تیری عادتیں نہیں بدلیں، شرارتی کا شرارتی ہے میرا لال، اماں نے مسکراتے ہوئے اسے تھپکی دی۔ مجھے اب چاند سی بہو مل جائے پتر، میری اب اور کوئی خواہش نہیں ہے۔ اماں نے آنکھیں بند کیں اور دعائیں دیتی نیند کی آغوش میں چلی گئیں۔ چاند جیسی بہو، انصر منہ میں بڑبڑایا۔ خیال اچھا ہے، مگر پتہ نہیں وہ چاند کہاں ہے اماں کا۔ اس نے مسکرا کر اماں کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ وہ گہری نیند سو رہی تھیں۔ انصر ماسٹر حمید کو دبانے گیا، لیکن پہلے ہی تھکن سے چور وہ سو چکے تھے۔ انصر نے اپنے کمرے میں جا کر احتیاطاً پینٹ کی جیب میں ٹارچ ڈالی، آہستگی سے دروازہ بند کیا اور ریاست کی طرف چل پڑا۔ اماں، کیسی لگ رہی ہوں میں؟ پروین نے لا رنگ کا
کامدار دوپٹہ سر پر اوڑھتے ہوئے کہا۔ بالکل چاند کا ٹکڑا، انہوں نے بیٹی کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ رجو بس کر، میری بیٹی کو نظر نہ لگا دینا، بوڑھے فرمان علی نے حقے کا کش لیتے ہوئے کہا۔ بس کر پروین کے ابا، بھلا ماں کی نظر کب لگتی ہے بیٹی کو؟ سچ تو کہہ رہی ہوں، چاند کا ٹکڑا ہے میری بیٹی۔ انہوں نے پھر بیٹی کی بلائیں لینا شروع کر دی۔ اچھا میرا سر نہ کھا، ویسے بات تیری سچ ہے رجو، اللہ بس ہماری بیٹی کو سدا خوش رکھے، کبھی بھی غم نہ آئے اس کی زندگی میں۔ فرمان علی نے بیٹی کو دعائیں دینا شروع کر دیں۔ ابا میں آپ کے لیے چائے لے کے آؤں؟ پروین نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جگ جگ جیو میرا پتر، فرمان علی نے اسبات میں سر ہلایا۔ پروین چلی گئی تو اماں فرمان علی کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ پروین کے ابا بات سن، 1 ہفتہ رہ گیا پروین کی شادی کو، میں نے حساب کیا تھا پیسوں کا، باقی سب تو ٹھیک ہے لیکن برات کی روٹی کے پیسے کم پڑ رہے ہیں۔ فکر نہ کر رجو، اللہ سب چنگیاں کرے گا، فرمان علی نے حقے کا کش لگاتے ہوئے کہا۔ فکر کیوں نہ کروں فرمان، خیر سے میری سب سے بڑی بیٹی کی شادی ہے، جب تک پیسوں کا انتظام نہیں ہو جاتا مجھے تو فکر لگی رہے گی، رجو نے تشویشناک لہجے میں کہا۔ ویسے مجھے ڈر لگتا ہے اس لڑکی سے، پتہ ہے کل کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ فرمان علی حقہ پیتے پیتے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ کل نہ پروین بازار گئی تھی بانوں کے ساتھ، اماں نے سرگوشی کے انداز میں کہا۔ اس میں ڈرنے والی کیا بات ہے؟ فرمان علی نے اس کی بات ٹوک دی۔ میری بات تو پوری سن، اماں نے جھنجھلا کر کہا۔ وہاں کسی نے بانوں کو چھیڑ دیا، بانو تو شرم کے مارے چپ رہ گئی، مگر تیری بیٹی نے اس لڑکے کو اتنا پیٹا کہ بیچارہ معافیاں مانگتا رہ گیا، سارا بازار اکٹھا ہو گیا تھا، میں نے خود دیکھا، پروین نے جوتوں سے اس کی اتنی پٹائی کی کہ ڈراؤنا بھوت بنا دیا اسے۔ اماں چپ ہو گئی۔ فرمان علی نے غور سے اپنی بیوی کا پریشان چہرہ دیکھا اور پھر زوردار کہکا لگایا۔ بس اتنی سی بات سے پریشان ہو رہی ہے؟ میں سوچ رہا تھا پتہ نہیں کیا کہو گی، حد ہے رجو، ویسے یہ تو اچھی بات ہے تیری بیٹی اتنی بہادر ہے، تیری انہی باتوں سے وہ سر پر چڑھ گئی ہے، اماں نے منہ بنا کر کہا۔ زمانہ چنگا نہیں ہے پروین کے ابا، مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، کچھ دنوں بعد اس کی شادی ہے، شہزادیوں کی طرح پالا ہے بیٹی کو، پتہ نہیں پرایا گھر کیسا ہوگا، سب چنگا ہی ہوگا رجو، تو خواہ فکر کر رہی ہے، فرمان علی نے حقے کا کش لگایا۔ گھر بیٹھے حقہ پینے سے تو کچھ نہیں ہونے والا، بڑی مشکل سے بڑی برادری میں رشتہ ہوا ہے، میں کہتی ہوں جلدی سے جلد پیسوں کا انتظام کر لے، بیاہ کی روٹی اچھی نہ پکائی تو کہیں دولہے والے ناراض نہ ہو جائیں، اور میں نہیں چاہتی کہ میری لاڈلی بیٹی کو ساری عمر صرف اسی وجہ سے تانے پڑتے رہیں۔ فرمان علی نے اس کی باتوں کا کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے آسمان کو دیکھنے لگا۔ دیکھ پروین کے ابا، میں جانتی ہوں ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے، لیکن ہمیں کہیں نہ کہیں سے تو پیسوں کا انتظام کرنا پڑے گا نا، پروین کو لکھایا ہے، پڑھایا ہے، اس کے سارے ناز نخرے اٹھائے ہیں، اب خیر سے اس کی رخصتی بھی ہو جانا ہے، اس کی شادی ہو جائے اچھے طریقے سے، پھر مینوں کوئی ٹینشن نہیں۔ فرمان علی کچھ کہے بغیر خاموشی سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ پروین کے ابا کچھ تو بولو۔ رجو تیری ساری باتیں ٹھیک ہیں، تو فکر نہ کر، پروین کی شادی اچھے طریقے سے ہی ہوگی، اور مجھے یہ اونچی برادری والی بات نہ سنایا کر، یہ ہماری نہیں ان کی خوش قسمتی ہے کہ ہماری بیٹی ان کے گھر کی بہو بنے گی، پڑھی لکھی ہے، بہادر ہے، گھر کے سارے کام کاج جانتی ہے، اور کیا چاہیے انہیں؟ فرمان علی پھر حقہ پینے لگا۔ پروین کے ابا شادی کے لیے بینک سے قرض نہ لے لیں، ہمارے پاس کون سی اپنی جگہ ہے رجو جس کے بدلے قرض ملے گا؟ بات سن، اماں نے سرگوشی کی، بینک کو مار گولی، چودھری عمر دراز کے پاس جا، وہ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ نہیں، فرمان علی نے سختی سے کہا۔
چودھری عمر دراز کا نام سنتے ہی اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کیوں؟ اماں کو اس کے بدلے ہوئے لہجے کی سمجھ نہ آئی۔ میں گیا تھا اس کے پاس، پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ فرمان علی نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ پروین چائے کے 3 کپ لے کر آ گئی۔ اس کی آمد پر دونوں خاموش ہو گئے، مگر اماں فرمان کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ آخر چودھری عمر دراز نے ایسا کیا کہہ دیا کہ جسے بتاتے ہوئے اس کے خاوند کے چہرے کا رنگ اور لہجہ دونوں بدل گئے۔ پروین نے چائے کی ٹرے دونوں کے آگے کی۔ انہوں نے اپنے اپنے کپ اٹھا لیے تو پروین بھی اپنا کپ لے کر ان کے پاس بیٹھ گئی۔ فرمان علی کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھائی تھی اور یہی بات رچوں کو کھائے جا رہی تھی۔ کہانی کا اگلا حصہ سننے کے لیے شفق یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔